بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروفیسر ہولا صدیقی ایڈوکیٹ اور پاک لا گائیڈ کے چینل سے خوش آمدید۔ ایجوکیشنسٹ، سرٹیفائیڈ کونسلر، ٹرینر، سوشل رائٹ ایکٹیوسٹ، ایک دفعہ پھر آپ سب کی خدمت میں پاک لا گائیڈ کی ٹیم حاضر ہے۔ پاک لا گائیڈ کا یہ چینل خصوصی طور پر قوانین اور حقوق سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جس سے نہ صرف طلباء بلکہ عام شخص بھی قوانین پاکستان کے متعلق بھرپور آگاہی حاصل کر سکتا ہے۔ ایک نئے ٹاپک پر آج جانکاری حاصل کرنے سے پہلے سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔ تو چلتے ہیں آج پھر ایک نئے ٹاپک کی طرف۔ قانونی تعلیم اور تحقیق کے طریقہ کار ایک جامع جائزہ۔ تعارف۔ قانونی تعلیم خواہش مند وکلاء کو پیچیدہ قانونی منظرنامے پر تشریف لے جانے کے لیے ضروری معلومات اور مہارتوں سے آراستہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس تعلیمی سفر کے ایک حصے کے طور پر تحقیقی طریقہ کار ایک لازمی جزو کی شکل اختیار کرتا ہے جو قانونی کے طلباء کو قانونی اصولوں اور ان کے اطلاق کے بارے میں ایک مضبوط سمجھ پیدا کرنے کے قابل بناتا ہے۔ یہ خاکہ تحقیقی طریقہ کار کے تناظر میں قانونی تعلیم کا ایک تفصیلی جائزہ فراہم کرتا ہے۔ مختلف پہلوؤں جیسے کہ قانونی تعلیم میں تحقیق کی اہمیت، قانونی علوم میں عام طور پر استعمال ہونے والی تحقیقی طریقوں اور بین الضابطہ طریقوں کی اہمیت کو تلاش کرتا ہے۔ مزید برآں یہ قانون میں درپیش چیلنج پر روشنی ڈالتا ہے۔ قانونی تعلیم میں تحقیق کی اہمیت۔ قانونی تعلیم میں تحقیق کو بہت اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ نہ صرف طلباء کے قانون کے علم میں اضافہ کرتا ہے بلکہ تنقیدی سوچ، تجزیاتی مہارتوں کو بھی فروغ دیتا ہے اور ان کی قانونی تحریر اور وکالت کی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے۔ قانونی مطالعے میں تحقیق کے کردار کو سمجھنا۔ تحقیقی طلباء کو قانونی تصورات، اصولوں اور نظریوں کی گہرائی میں جانے کے قابل بنا کر قانونی تعلیم میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ یہ طلباء کو قانونی فریم ورک، عدالتی تشریحات اور قانونی استدلال کی جامع تفہیم تیار کرنے میں مدد کرتا ہے۔ تحقیق کے ذریعے طلباء قانونی عقائد کی تاریخی ترقی اور قانونی نظاموں کے ارتقاء کے بارے میں بصیرت حاصل کرتے ہیں جس سے وہ اس علم کو عصری قانونی مسائل پر لاگو کر سکتے ہیں۔ تنقیدی سوچ اور تجزیاتی مہارت کو فروغ دینا۔ قانونی تعلیم میں تحقیق تنقیدی سوچ کی مہارت کو فروغ دیتی ہے کیونکہ طلباء قانونی دلائل، نظریات اور شواہد کے منظم تجزیہ اور تشخیص میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہ طلباء کو مفروضوں پر سوال کرنے، منطقی غلط فہمیوں کی نشاندہی کرنے اور صحیح قانونی استدلال تیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ مختلف زاویوں کا جائزہ لے کر اور پیچیدہ معلومات کی ترکیب کر کے طلباء اچھی طرح سے باخبر قانونی دلائل اور فیصلہ کرنے کی اپنی صلاحیتوں کو بڑھاتے ہیں۔ قانونی تحریر اور وکالت کی صلاحیتوں کو بڑھانا۔ تحقیق مؤثر قانونی تحریر کا ایک لازمی حصہ ہے کیونکہ یہ طالب علموں کو اپنے دلائل کی حمایت کے لیے مستند ذرائع قانون اور مقدمہ قانون کو جمع کرنے کے قابل بناتا ہے۔ تحقیق کے ذریعے طالب علم قانون اور اصولوں اور عقائد کو واضح اور قائل کرنے کے ساتھ تحریری، مختصر اور زبانی وکالت دونوں میں بیان کرنا سیکھتے ہیں۔ تحقیق میں مشغول ہونا طلباء کی مربوط قانونی دلائل بنانے اور انہیں قانونی ماحول میں قائل کرنے کے ساتھ پیش کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ قانونی مطالعے میں تحقیق کے طریقے۔ قانونی مطالعات میں تحقیق کے طریقے مختلف طریقوں پر محیط ہیں، بشمول وسیع پیمانے پر استعمال شدہ نظریاتی تحقیق۔ اس طریقہ کار میں قانونی نصوص کا تجزیہ، بنیادی اور ثانوی قانونی ذرائع کا استعمال اور قانونی اصولوں اور ان کے اطلاق کی جامع تفہیم حاصل کرنے کے لیے مقدمہ قانون اور قانونی دفعات کا جائزہ لینا شامل ہے۔ نظریاتی تحقیق۔ نمبر 1، تعریف اور خصوصیات۔ قانونی مطالعات میں نظریاتی تحقیق قانونی متن کے تجزیہ اور تشریح پر مرکوز ہے، بشمول قانون، مقدمہ قانون، ضوابط اور قانونی عقائد۔ اس میں قانونی اصولوں اور تصورات کا جائزہ لینا شامل ہے تاکہ قانونی فریم ورک اور اس کے اطلاق کی گہری سمجھ حاصل کی جا سکے۔ 2، بنیادی اور ثانوی قانونی ذرائع کا استعمال۔ نظریاتی تحقیق بنیادی قانونی ذرائع جیسے قانون سازی اور عدالتی فیصلوں پر انحصار کرتی ہے تاکہ قانونی اصولوں اور نظریوں کا براہ راست جائزہ لیا جا سکے۔ اس میں ثانوی قانونی ذرائع سے مشورہ کرنا بھی شامل ہے، بشمول قانونی تبصرے، درس، کتابی اور علمی مضامین جو قانونی اصولوں اور نظریوں کا تجزیہ اور تشریح فراہم کرتے ہیں۔ کیس کے قانون اور قانونی دفعات کا تجزیہ کرنا۔
نظریاتی تحقیق میں اسکالرز مقدمے کے قانون کا تجزیہ اور تشریح کرتے ہیں، قانونی استدلال، اصولوں اور عدالتوں کے ذریعے قائم کردہ نظیروں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ قانونی دفعات کی بھی چھان بین کرتے ہیں، ان کی زبان، قانون سازی کی تاریخ اور عدالتی تشریحات کو تلاش کرتے ہوئے قانون سازی کے ارادے اور اطلاق کے دائرہ کار کا پتہ لگاتے ہیں۔ تجرباتی تحقیق بی، قانون میں تجرباتی تحقیق کا جائزہ۔ قانون میں تجرباتی تحقیق میں قانونی مظاہر کا مطالعہ کرنا، قانونی پالیسیوں کی تاثیر کا اندازہ لگانے اور حقیقی دنیا کے سیاق و سباق میں قانونی مداخلتوں کے اثرات کو سمجھنے کے لیے ڈیٹا اور مشاہدات کا استعمال شامل ہے۔ یہ تجرباتی ثبوت اکٹھا کرنے اور تجرباتی اعداد و شمار کی بنیاد پر نتائج اخذ کرنے کے لیے مقداری اور معیاری تحقیقی طریقوں کا استعمال کرتا ہے۔ سروے اور انٹرویوز کا انعقاد۔ محققین، افراد، قانونی پیشہ ور افراد یا اسٹیک ہولڈرز سے ان کی تجربات، نقطۂ نظر اور قانونی مسائل سے متعلق رائے کو سمجھنے کے لیے ان سے معلومات اکٹھا کرنے کے لیے سروے اور انٹرویوز کا استعمال کرتے ہیں۔ سروے منظم سوال نامے فراہم کرتے ہیں، جبکہ انٹرویوز مخصوص موضوعات میں گہرائی سے بصیرت فراہم کرتے ہیں، جس سے محققین کو باریکیوں اور پیچیدگیوں کو تلاش کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ ڈیٹا اکٹھا کرنا اور تجزیہ کرنا۔ تجرباتی تحقیق میں مختلف ذرائع سے ڈیٹا اکٹھا کرنا اور تجزیہ کرنا شامل ہے، جیسے عدالتی ریکارڈز، حکومتی رپورٹس یا عوامی ڈیٹا سیٹس۔ محققین جمع کردہ ڈیٹا کا تجزیہ کرنے، نمونوں کی شناخت کرنے اور نتائج اخذ کرنے کے لیے شماریاتی تجزیہ یا کوالٹیٹیو کوڈنگ تکنیک استعمال کرتے ہیں۔ تقابلی تحقیق سی، دائرہ اختیار میں قانونی نظام کی تلاش۔ قانونی مطالعات میں تقابلی تحقیق میں مختلف ممالک یا خطوں میں قانونی نظاموں اور اداروں کا جائزہ لینا شامل ہے۔ محققین قانونی اصولوں، طریقوں اور نتائج میں مماثلتوں اور فرقوں کی شناخت اور تجزیہ کرتے ہیں، جو معاشرے پر مختلف قانونی فریم ورک کے اثرات کے بارے میں بصیرت فراہم کرتے ہیں۔ مماثلت اور اختلافات کی نشاندہی کرنا۔ تقابلی تحقیق قانونی نظام، قانونی روایات اور قانونی مسائل کے لیے نقطۂ نظر میں مشترکات اور تغیرات کی نشاندہی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ قانونی فریم ورک کا موازنہ کر کے محققین مختلف قانونی نظاموں کی طاقتوں اور کمزوریوں کے بارے میں وسیع تر نقطۂ نظر حاصل کر سکتے ہیں اور قانونی اصلاحات کے لیے ممکنہ شعبوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ مختلف قانونی فریم ورک کے اثرات کا تجزیہ کرنا۔ تقابلی تحقیق محققین کو مختلف پہلوؤں پر مختلف قانونی فریم ورک کے اثرات کا جائزہ لینے کی اجازت دیتی ہے، جیسے انصاف تک رسائی، انسانی حقوق یا معاشی ترقی۔ قانونی نظاموں کے نتائج اور نتائج کا جائزہ لے کر محققین پالیسی مباحثوں سے آگاہ کر سکتے ہیں، بہترین طریقوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں اور قانونی نظام کی بہتری میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ بین الضابطہ تحقیق ڈی، ایک دوسرے مضامین سے نقطۂ نظر کو مربوط کرنا۔ قانونی مطالعات میں بین الضابطہ تحقیق میں دیگر شعبوں جیسے عمرانیات، نفسیات، معاشیات یا سیاسیات کی بصیرت اور طریقوں کو یکجا کرنا شامل ہے۔ متنوع نقطۂ نظر کو شامل کر کے محققین قانونی مسائل کا وسیع تر سماجی تناظر میں تجزیہ کر سکتے ہیں اور قانونی مظاہر کو متاثر کرنے والے پیچیدہ عوامل کے بارے میں مزید جامع تفہیم حاصل کر سکتے ہیں۔ متعلقہ شعبوں میں پیشہ ور افراد کے ساتھ تعاون کرنا۔ بین الضابطہ تحقیق میں اکثر دوسرے شعبوں کے ماہرین اور پیشہ ور افراد کے ساتھ تعاون شامل ہوتا ہے۔ مل کر کام کرنے سے محققین پیچیدہ قانونی چیلنجوں سے نمٹنے اور اختراعی حل تیار کرنے کے لیے اپنی متعلقہ مہارت کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ قانونی مسائل کے وسیع تر سماجی تناظر کو سمجھنا۔ بین الضابطہ تحقیق محققین کو سماجی، اقتصادی، ثقافتی اور سیاسی عوامل پر غور کرتے ہوئے متعدد لینس کے ذریعے قانونی مسائل کا جائزہ لینے کے قابل بناتی ہے۔ یہ جامع نقطۂ نظر افراد اور معاشرے پر قانونی فیصلوں اور پالیسیوں کے وسیع مضمرات اور اثرات سے پردہ اٹھانے میں مدد کرتا ہے۔ قانونی تحقیق میں چیلنجز۔ قانونی تحقیق اپنے چیلنجوں کے بغیر نہیں ہے، کیونکہ محققین کو اکثر قانونی معلومات تک رسائی، متعلقہ ذرائع کی شناخت اور اخلاق کی تحفظات کو نیویگیٹ کرنے میں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قانونی معلومات تک رسائی جامع قانونی ڈیٹا بیس کی دستیابی۔ محققین کو جامع اور تازہ ترین قانونی ڈیٹا بیس تک رسائی حاصل کرنے میں چیلنجوں کا سامنا ہے، جو کیس کی قانون سازی اور قانونی تبصرے تک رسائی فراہم کرتے ہیں۔ اسے ڈیٹا بیس تک محدود رسائی مکمل اور جامع قانونی تحقیق کرنے کی صلاحیت میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ کیس قانون اور قانون سازی تک رسائی میں چیلنجز۔ قانونی نظاموں میں تغیرات اور معیاری
پلیٹ فارمز کی کمی کی وجہ سے مختلف دائرہ اختیار میں کیس کی قانونی اور قانون سازی تک رسائی پیچیدہ اور وقت طلب ہو سکتی ہے۔ محققین کو بین الاقوامی ذرائع تک رسائی کے دوران رکنیت کی فیس، بعض قانونی مواد تک محدود رسائی یا زبان کی رکاوٹوں جیسی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کھلی رسائی کے وسائل کی حدود کو دور کرنا۔ اگرچہ کھلی رسائی کے وسائل قیمتی قانونی معلومات فراہم کرتے ہیں، ان کی جامعیت، درستگی اور وشوسنییتا کے لحاظ سے حدود ہو سکتی ہیں۔ محققین کو اپنے تحقیقی نتائج کی صداقت کو یقینی بنانے کے لیے کھلی رسائی کے وسائل کے معیار اور اعتبار کا تنقیدی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ متعلقہ ذرائع کی نشاندہی کرنا۔ بھی مؤثر تحقیقی حکمت عملی تیار کرنا۔ محققین کو معلومات کی وسیع مقدار کے درمیان متعلقہ قانونی ذرائع کی شناخت کے لیے مؤثر تحقیقی حکمت عملی تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں تلاش کے نتائج کو کم کرنے اور متعلقہ قانونی مواد کی بازیافت کے لیے تلاش کی تکنیکوں، کلیدی الفاظ اور بولین آپریٹرز کے استعمال شامل ہیں۔ ذرائع کی ساکھ اور وشوسنییتا کا جائزہ لینا۔ محققین کو اپنی تحقیق کی درستگی کو یقینی بنانے کے لیے قانونی ذرائع کی ساکھ اور اعتبار کا تنقیدی جائزہ لینا چاہیے۔ جن عوامل پر غور کیا جائے ان میں مصنف کی مہارت، پبلشر یا پلیٹ فارم کی ساکھ، ہم مرتبہ جائزہ لینے کے عمل اور تعصب یا متضاد نقطہ نظر کی موجودگی شامل ہیں۔ بھاری قانونی مواد کے ذریعے تشریف لے جانا۔ قانونی تحقیق میں اکثر قانونی مواد کی وسیع پیمانے پر تشریف لے جانا شامل ہوتا ہے، بشمول قانونی مقدمہ، قانون، ضوابط اور قانونی تفسیر۔ محققین کو متعلقہ معلومات کو نکالنے اور کلیدی قانونی اصولوں اور نظریوں کی نشاندہی کرنے کے لیے مؤثر پڑھنے اور تجزیاتی تکنیکوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ قانونی تحقیق میں اخلاقی تحفظات۔ رازداری اور رازداری کو برقرار رکھنا۔ قانونی محققین کو قانونی تحقیق کے ذریعے حاصل کردہ خفیہ معلومات کو سنبھالتے وقت اخلاقی رہنما اصولوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ڈیٹا کی گمنامی کو یقینی بنانا، ذاتی معلومات کی حفاظت اور کلائنٹ اٹارنی کے استحقاق کا احترام لازم ہے۔ تجرباتی تحقیق میں باخبر رضامندی کو یقینی بنانا۔ انسانی شرکاء پر مشتمل تجرباتی تحقیق کرتے وقت محققین کو باخبر رضامندی حاصل کرنا ضروری ہے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ شرکاء تحقیق کے مقصد، ممکنہ خطرات اور شرکاء کے طور پر ان کے حقوق کو سمجھتے ہیں۔ محققین کو شرکت کنندگان کی رازداری کے تحفظ کے لیے اخلاقی اور قانونی معیارات کے مطابق تحقیقی ڈیٹا کو سنبھالنا اور ذخیرہ کرنا چاہیے۔ مفادات کے ممکنہ تصادم سے تحفظ۔ قانونی محققین کو دلچسپی کے ممکنہ تنازعات کا خیال رکھنا چاہیے جو تحقیقی عمل کے دوران پیدا ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی تنازعات کو ظاہر کرنا اور تحقیق کی دیانتداری اور غیر جانبداری کو یقینی بنانے کے لیے مناسب اقدامات کرنا ضروری ہے۔ چہارم، قانونی تعلیم میں تحقیقی صلاحیتوں کو بڑھانا۔ قانونی تعلیم میں تحقیقی مہارتوں کو بڑھانے کے لیے نصاب میں تحقیقی طریقوں کے انضمام پر توجہ مرکوز کرنا، عملی تحقیقی تربیت کے مواقع فراہم کرنا، قانونی تحقیقی برادری کے اندر تعاون اور نیٹ ورکنگ کو فروغ دینا بہت ضروری ہے۔ نصاب میں تحقیقی طریقہ کار کا انضمام۔ پورے پروگرام میں تحقیقی کورسز کا شامل کرنا۔ قانونی تعلیم نصاب کی مختلف سطحوں پر وقف تحقیقی کورسز کا شامل کر کے تحقیقی مہارتوں کو بڑھا سکتی ہیں۔ یہ کورسز تحقیقی طریقہ کار، قانونی ڈیٹا بیس، حوالہ جات کی تکنیک اور قانونی ذرائع کے تنقیدی تجزیے کے بارے میں ہدایت فراہم کر سکتے ہیں۔ تحقیقی اسائنمنٹس کو بنیادی کورسز میں ضمن کرنا۔ بنیادی کورسز میں تحقیقی اسائنمنٹس کو ضمن کرنے سے طلباء کو بنیادی قانونی مضامین کا مطالعہ کرتے ہوئے تحقیقی طریقوں سے روشناس کرایا جاتا ہے۔ یہ نقطہ نظر طلباء کو مخصوص قانونی مسائل کے تناظر میں تحقیقی مہارتوں کا اطلاق کرنے کی اجازت دیتا ہے، قانونی اصولوں اور ان کے اطلاق کی گہری سمجھ کو فروغ دیتا ہے۔ جدید تحقیقی طریقوں سے خصوصی تربیت فراہم کرنا۔ قانونی تعلیم کو تحقیق کے جدید طریقوں جیسے تجرباتی تحقیق، تقابلی قانون، قانونی تحقیق یا بین الضابطہ تحقیق میں خصوصی تربیت فراہم کرنی چاہیے۔ اسی طرح کی تربیت طلباء کو نفیس تحقیق کرنے اور قانونی مسائل کا مقصد زاویوں سے تجزیہ کرنے کے لیے ضروری مہارتوں سے آراستہ کرتی ہے۔ عملی تحقیق تربیت۔ بھی حقیقی دنیا کی تحقیقی منصوبوں پر طلباء کو شامل کرنا۔ طلباء کو حقیقی دنیا کی تحقیقی منصوبوں میں مشغول ہونے کے مواقع فراہم کرنے سے وہ تحقیقی مہارتوں کو عملی قانونی مسائل پر لاگو کر سکتے ہیں۔ طلباء فیکلٹی قانونی کلینکس یا قانونی تحقیقی مراکز کے ساتھ مل کر تحقیقی منصوبوں پر کام کر سکتے ہیں اور قابل قدر تجربہ حاصل کر سکتے ہیں۔
قانونی کلینک اور ایکسٹرنشپس میں شرکت کی حوصلہ افزائی کرنا۔ قانونی کلینک اور ایکسٹرنشپ پروگرام طلباء کو ایک عملی قانونی ترتیب کے اندر تحقیق میں مشغول ہونے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ طلباء پریکٹسنگ اٹارنی کے کام میں معاونت کے لیے قانونی تحقیق کر سکتے ہیں، حقیقی مقدمات سے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں اور پیشہ ورانہ ماحول میں اپنی تحقیقی صلاحیتوں کا احترام کر سکتے ہیں۔ تجربہ کار قانونی محققین کی رہنمائی اور رہنمائی۔ مشاورتی پروگرام جو طلباء کی تجربہ کار قانونی محققین سے مربوط کرتے ہیں، تحقیقی مہارتوں کی نشو و نما کو فروغ دیتے ہیں۔ اساتذہ تحقیقی عمل کو نیویگیٹ کرتے ہوئے طلباء کو رہنمائی، تاثرات اور مدد فراہم کر سکتے ہیں، ان کے طریقہ کار اور تجزیاتی صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تعاون اور نیٹ ورکنگ کے مواقع سی بین الضابطہ تعاون کی سہولت فراہم کرنا۔ قانونی تعلیم کو دوسرے شعبوں کے طلباء اور فیکلٹی کے ساتھ کام کرنے کے مواقع فراہم کرکے بین الضابطہ تعاون کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ سماجی علوم، ٹیکنالوجی یا کاروبار جیسے شعبوں کے پیشہ ور افراد کے ساتھ تعاون متنوع نقطۂ نظر اور طریقہ کار کو شامل کرکے قانونی تحقیق کو تقویت بخشتا ہے۔ تحقیقی کانفرنس اور ورکشاپ میں شرکت کی حوصلہ افزائی کرنا۔ تحقیقی کانفرنس اور ورکشاپ میں شرکت طلباء کو اپنی تحقیقی نتائج پیش کرنے، ساتھیوں اور ماہرین سے رائے حاصل کرنے اور اپنے پیشہ ورانہ نیٹ ورکس کو بڑھانے کی اجازت دیتی ہے۔ ان تقریبات میں شرکت طلباء کو جدید تحقیقی طریقہ کار اور قانونی تحقیقی برادری میں ابھرتے ہوئے رجحانات سے روشناس کراتے ہیں۔ قانونی تحقیقی برادری کے ساتھ مشغولیت کو فروغ دینا۔ قانونی تعلیمی اداروں کو شراکت داری، رکنیت اور قانونی تحقیقی تنظیموں اور انجمنوں کے ساتھ تعاون کے ذریعے قانونی تحقیقی برادری کے ساتھ مشغولیت کو فروغ دینا چاہیے۔ قانونی تحقیقی برادریوں میں شمولیت طلباء کو نیٹ ورک کے مواقع فراہم کرتی ہے، تجربہ کار محققین سے سیکھتی ہے اور تحقیق کی تازہ ترین طریقوں اور پیش رفت کے ساتھ اپڈیٹ رہتی ہے۔ ٹیکنالوجی اور تحقیق ڈی۔ قانونی تحقیق کے لیے ڈیجیٹل ٹولز اور ڈیٹا بیس کا استعمال۔ قانونی تعلیم میں ڈیجیٹل ٹولز اور ڈیٹا بیس جیسے آن لائن قانونی تحقیقی پلیٹ فارمز اور ڈیٹا بیس کے استعمال کی تربیت کو شامل کرنا چاہیے تاکہ تحقیق کی کارکردگی اور قانونی معلومات تک رسائی کو بہتر بنایا جا سکے۔ طلباء ان وسائل کو مؤثر طریقے سے نیویگیٹ کرنا سیکھ سکتے ہیں، جدید ترین تلاشیں کر سکتے ہیں اور تازہ ترین قانونی پیش رفت سے اپڈیٹ رہ سکتے ہیں۔ ڈیٹا کے تجزیہ اور قانونی تحقیق کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال۔ مصنوعی ذہانت میں پیش رفت دستاویز کے تجزیہ، کیس قانون کی تحقیق اور قانونی ڈیٹا کے تجزیہ جیسے کاموں کو خودکار طریقوں سے قانونی تحقیق کی حمایت کر سکتی ہیں۔ اے آئی سے چلنے والے ٹولز سے متعارف طلباء کو کرایا جا سکتا ہے جو ڈیٹا کے تجزیہ، پیشین گوئی کرنے والے قانونی تحقیق اور قانونی دستاویز کے جائزے میں مدد کرتے ہیں، جو انہیں مؤثر اور درست تحقیقی نتائج کے لیے ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کے قابل بناتے ہیں۔ نصاب میں قانونی تحقیقی سافٹ ویئر اور ڈیٹا بیس کو شامل کرنا۔ قانونی تعلیم میں خصوصی قانونی تحقیقی سافٹ ویئر اور ڈیٹا بیس کی تربیت شامل ہونی چاہیے جو طلباء کو ان ٹولز کے لیے مخصوص تحقیقی تکنیکوں میں مہارت حاصل کرنے کے قابل بنائے۔ طلباء قانونی تحقیقی پلیٹ فارم پر تشریف لانا سیکھ سکتے ہیں، تلاش کی جدید خصوصیات کو استعمال کر سکتے ہیں اور گہرائی سے قانونی تجزیے کے لیے خصوصی ڈیٹا بیس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تحقیق، اخلاقیات اور دیانتداری تحقیق، اخلاقیات اور دیانتداری کے اصول سکھانا۔ قانونی تعلیم کو تحقیقی اخلاقیات اور دیانتداری کی اہمیت پر زور دینا چاہیے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ طلباء قانونی تحقیق میں اخلاقی تحفظات اور معیارات کو سمجھیں۔ اس میں تعصب کے مسائل کو حل کرنا، مفادات کے تصادم اور ڈیٹا اکٹھا کرنا، تجزیات اور تجزیے اور رپورٹنگ میں اعلیٰ اخلاقی معیارات کو برقرار رکھنا ہے۔ ادبی سرقہ اور حوالہ جات کے مناسب طریقوں سے خطاب کرنا، طالب علموں کو سرقہ کے بارے میں تعلیم دینا اور حوالہ جات کے مناسب طریقوں کی اہمیت کو یقینی بنانا کہ وہ تعلیمی سالمیت کو برقرار رکھیں اور اپنی تحقیق میں اخلاقی معیارات کو برقرار رکھیں۔ طلباء کو حوالہ جات کے فارمیٹس، حوالہ جات کے انتظام کے آلات اور قانونی تحقیق کے لیے مخصوص حوالے دینے کی تکنیک کے مناسب استعمال کی تربیت دی جانی چاہیے۔ قانونی تحقیق میں شفافیت اور تولیدی صلاحیتوں کو فروغ دینا۔ قانونی تعلیم کو قانونی تحقیق میں شفافیت اور تولیدی صلاحیتوں کی اہمیت پر زور دینا چاہیے۔ طلباء اپنے تحقیقی طریقہ کار، ڈیٹا کے ذرائع اور تجزیاتی عمل کو دستاویز کرنا سیکھ سکتے ہیں، شفافیت کو فروغ دیتے ہیں اور دوسروں کو اپنے نتائج کو دوبارہ پیش کرنے اور تصدیق کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ تحریری اور پیشکش کی مہارتیں مؤثر قانونی تحریری مہارتیں تیار کرنے۔ قانونی تعلیم کو طلباء کی قانونی تحریری مہارتوں کو فروغ دینے پر توجہ دینی چاہیے، بشمول ساختی دلائل، اظہار کی وضاحت اور قانونی استدلال۔ طلباء کو جامع، قائل کرنے والی اور اچھی طرح سے منظم قانونی دستاویزات جیسے کہ بریف، میمو اور قانونی
رائے لکھنا سیکھنا چاہیے۔ قائل کرنے والے دلائل اور قانونی آراء تیار کرنا۔ قانونی تعلیم کو طالب علموں کو قائل کرنے والے دلائل اور قانونی آراء تیار کرنے کی تربیت دینی چاہیے جو مکمل تحقیق اور تجزیے سے تعاون یافتہ ہو۔ طلباء قانونی استدلال کو مؤثر طریقے سے پیش کرنا، کیس کے قانون کا تجزیہ کرنا اور قائل قانونی دلائل بنانے کے لیے قانونی اصولوں کا اطلاق کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ زبانی پیشکش اور مواصلات کی مہارتوں کو بڑھانا۔ قانونی تعلیم کو زبانی پیشکش اور مواصلات کی مہارتوں کی نشو و نما پر زور دینا چاہیے کیونکہ یہ قانونی تحقیق کے نتائج اور دلائل کو مؤثر طریقے سے پہنچانے کے لیے اہم ہے۔ طلباء کو عوامی تقریر، مواصلات کی مؤثر تکنیکوں اور قانونی ترتیبات میں قائل کرنے والی زبانی پیشکشیں پیش کرنے کے لیے فن کی تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ مسلسل تشخیص اور تاثرات۔ پورے نصاب میں تحقیق پر مبنی جائزوں کو شامل کرنا اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ طلباء کو ان کی تحقیقی مہارتوں اور پیش رفت پر مسلسل فیڈ بیک ملے۔ تعمیری تاثرات طلباء کو بہتری کے لیے شعبوں کی نشاندہی کرنے، ان کے تحقیقی طریقہ کار کو بہتر بنانے اور ان کی تجزیاتی اور تنقیدی سوچ کی صلاحیتوں کو فروغ دینے میں مدد کرتا ہے۔ نتیجہ: تحقیق کے طریقہ کار کی جامع تفہیم کے بغیر قانونی تعلیم نامکمل ہے۔ قانون کے طلباء کو ضروری تحقیقی مہارتوں سے آراستہ کر کے قانونی ادارے مستقبل کے وکلاء کو پیچیدہ قانونی منظرنامے پر مؤثر طریقے سے تشریف لے جانے کے لیے بااختیار بنا سکتے ہیں۔ تحقیقی طریقوں جیسے نظریاتی، تجرباتی، تقابلی اور بین الضابطہ تحقیق کا استعمال طلباء کو مختلف زاویوں سے قانونی مسائل کا تجزیہ کرنے اور قانونی اسکالرشپ کی ترقی میں حصہ ڈالنے کے قابل بناتا ہے۔ تاہم قانونی معلومات تک محدود رسائی، متعلقہ ذرائع کی شناخت اور اخلاقی تحفظات جیسے چیلنجوں کو حل کرنا ضروری ہے۔ تحقیقی طریقہ کار کو نصاب میں ضمن کر کے، عملی تحقیقی تربیت فراہم کر کے اور تعاون اور نیٹ ورکنگ کے مواقع کو فروغ دے کر قانونی تعلیم ہمارے معاشرے کے قانونی چیلنجوں سے نمٹنے کے قابل قانونی محققین کی پرورش کر سکتی ہے۔ ڈیئر فیلوز، آج کا ٹاپک مکمل ہوا۔ چلتے ہیں اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی ہماری اگلی ویڈیوز میں بھی آپ کو مکمل اور آسان طریقے سے لیگل گائیڈنس پرووائڈ کی جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔